نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا سلسلہ کہ یہ قاعدہ کس کا ہے، اس سلسلے کی آج تیسری ویڈیوز ہے، تیسرا سبق ہے۔ اس سبق کے اندر بھی ہم یہ جائزہ لیں گے کہ نورانی قاعدے کے مصنف کون ہیں اور کون نہیں ہیں۔ سعودی عرب میں نورانی قاعدہ رجسٹر ہے، اور سعودی عرب کے قانون سے اہل علم واقف ہیں، آپ بھی واقف ہوں گے کہ سعودی عرب والے کمزور فیک چیز کو رجسٹر نہیں کرتے جب تک ان کو پوری تسلی پروف کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ نہ ہو جائے کہ یہ کتاب کس کی ہے، یہ مضمون کس کا ہے، یہ لیکچر کس کا ہے، یہ واعظ کس کا ہے۔ جب تک پوری تحقیق نہیں ہو جاتی، پورا ثبوت، پورے پروف نہیں مل جاتے، اس وقت تک وہ رجسٹر نہیں کرتے۔ تو سعودی حکومت نے پوری تحقیق کے بعد نورانی قاعدے کو جو رجسٹر کیا ہے وہ قاری نور محمد صاحب کے نام سے رجسٹر کیا ہے۔ ان کا یہ رجسٹر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سعودی حکومت نے اس وقت میں اپنے پورے ذرائع استعمال کر کے پاک و ہند سے، قرۂ ارض سے پوری تصدیق کر کے انہوں نے اس کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام رجسٹر کیا ہے۔ یہ رجسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستانی حکومت نے بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نورانی قاعدے کو رجسٹر کیا ہوا ہے، یہاں بھی رجسٹر ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت جب کسی چیز کی تحقیق کرتی ہے، معلومات لیتی ہے، تو پروف اور ثبوت کی بنا پر رجسٹر ہوتا ہے، بغیر ثبوت کی کوئی چیز رجسٹر نہیں ہوتی۔ حکومت پاکستان کا نورانی قاعدے کو قاری نور محمد صاحب کے نام سے رجسٹر کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مفتی صدام حسین آرائی، فاضل دارالعلوم دیوبند، مفتی اعظم مشرقی پنجاب، وارث علماء لدھیانہ، خطیب جامع مسجد ام المدارس لدھیانہ، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کے موجودہ امام اور خطیب مفتی صدام حسین آرائی جید عالم دین ہیں۔ علماء لدھیانہ کے اوپر ان کا بڑا کام ہے، اور انڈیا میں ان کا بڑا کام ہے۔ وہ اپنے ایک مضمون جو علماء لدھیانہ پہ وہ لکھتے ہیں، اس میں ایک قسط کے اوپر انہوں نے جو مضمون لکھا ہے وہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں نورانی قاعدے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نورانی قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نیٹ کے اوپر جتنے مضامین ہیں، وہ وسیم اعجاز صاحب کے ہوں، وہ مولانا مفتی محمود راجہ کے ہوں، یا وہ دارالعلوم دیوبند والے کے ہوں، یا وہ عربی میں ہوں، یا کسی بھی زبان میں ہوں، یہ تمام تر نیٹ کے اوپر جو مضامین قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہیں اور نورانی قاعدے کے حوالے سے ہیں، ان تمام مضامین کے اندر بھی نورانی قاعدے کا مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کتابوں کا جو اسلوب ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے، وہ خود اشکارا کرتا ہے، وہ خود واضح کرتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف کون ہے۔ مثلا منبہات ابن حجر، یہ جو کتاب ہے اس کے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ابن حجر کی نہیں ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ دلائل میں سے یہ ہے کہ ابن حجر کا یہ انداز نہیں ہے جو منبہات میں ہے، تو انداز، اسلوب کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب ابن حجر کی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو ان اہل علم کی نہیں ہیں اور ان کی طرف منسوب ہیں۔ میں نے کسی وقت اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا پرکھنا چاہا تو کوئی 300-350 سے زائد ایسی کتابیں مجھے ملی جن کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ یہ کتابیں ان اہل علم کی طرف منسوب ہیں، یہ ان کی نہیں ہیں۔ تو بہرحال نورانی قاعدے کا اسلوب جو ہے وہ یہ بتاتا ہے، اور دیگر کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کیا ہے۔ یہ نورانی قاعدہ اور اسی طرح اردو نورانی قاعدہ جو ہے، دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں کا انداز ایک جیسا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عرب سے کتاب لکھی گئی ہے شرح الصدور فی قاعدۃ النور، نورانی قاعدے کے اوپر اس کی شرح کہہ دیں آپ، اس کا طریقہ تعلیم کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں۔ اس شرح کے اندر اس کے شارح نے، محقق نے، نورانی قاعدے کا جو مصنف ہے وہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، یہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کا ہے، مولانا عبدالعزیز رائے پوری کا ہے، قاری فتح محمد صاحب رائے پوری قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بالفرض اگر ان حضرات کا ہے تو ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، ان کے ہزاروں مریدین ہیں، متوسلین ہیں، خاندان والے ہیں، بیٹے ہیں، نسل ہے، برادری ہے، وہ آج تک صدی 1.5 صدی کے اندر سامنے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کوئی مضمون کیوں نہیں لکھا؟ کوئی انہوں نے بات کہیں کیوں نہیں بیان کی کہ یہ قاعدہ ہمارا ہے، ہمارے بڑوں نے
قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، کوئی ان میں سے آج تک سامنے نہیں آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قاعدہ ان کا نہیں ہے، یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، انڈیا سے حیدرآباد سے الکہف جو ادارہ ہے اس کے استاد ہیں مفتی منیر قاسمی صاحب۔ انہوں نے نورانی قاعدے کے اوپر کتاب لکھی ہے، نورانی قاعدہ کیسے پڑھائیں جی، یہ نورانی قاعدے کے شارح ہیں۔ انہوں نے اپنی شرح کے اندر نورانی قاعدے کا مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دے دیا ہے جی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے چلتے ہیں، پاکستان کے اندر نورانی قاعدے کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ قاری عبدالستار محمود کوٹی صاحب ہیں، جو مولانا یوسف علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں مدرس بھی ہیں اور نورانی قاعدے کے حوالے سے ان کا کام ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے فیض رحمانی۔ قاری عبدالستار محمود کوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محمود کوٹی صاحب کی یہ جو کتاب ہے فیض رحمانی، اور ان کا 40-50 سال کا تدریس کا جو زمانہ ہے، حضرت حیات ہے، یہ کتاب اور ان کا زمانہ یہ سارا یہ بتاتا ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، نورانی قاعدے کے اوپر ابھی قریب زمانے میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جمال القاعدہ، یہ نورانی قاعدے کی شرح ہے۔ یہ مولانا بلال صاحب ہیں کوٹ ادو پاکستان کے، انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے نورانی قاعدے کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ حیدرآباد الکہف کے ذمہ دار ہیں مولانا عبید اللہ اطہر، جو معمر شخص ہیں، صدی کے قریب کے ہیں اور جید عالم دین ہیں۔ تو اگر ایک صدی آپ پیچھے چلے جائیں تو آج 2025 ہے، تو ایک صدی اگر پیچھے چلے جائیں تو 1925 کا زمانہ آتا ہے۔ 1925 میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں۔ تو مولانا عبید اللہ صاحب کا بچپن اگر آپ 1925 ان کی پیدائش اگر آپ قرار دے دیں تو 15 سال 20 سال ان کے آپ نکال دیں، تو جب پاکستان بنا ہے اس وقت تو یہ باشعور تھے، عقل مند تھے، اس وقت سے یہ نورانی قاعدے کو دیکھتے آ رہے ہیں اور باذوق بھی ہیں اور شعبہ قاعدہ ناظرہ سے نسبت بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو مفتی منیر قاسمی صاحب کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے اوپر جو تقریر تائید لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے نورانی قاعدے کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہی لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاکستان میں نوشہرہ کے اندر قاری عمر علی صاحب ہیں۔ قاری عمر علی صاحب کا تجوید اور شعبہ حفظ اور نظم و ضبط وہ پورے ملک کے اندر مشہور ہے جی۔ وہ بندہ اپنی مستقل مزاجی محنت کے اعتبار سے بڑا کمال کا آدمی ہے۔ وہ نورانی قاعدے کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے اور ان کے مدرسے کی یہ چمک دمک اور یہ مدرسہ ساری نورانی قاعدے کی برکت سے ہے۔ انہوں نے ابتدا مسجد نبوی سے کی تھی اور پھر نورانی قاعدے کی برکت سے ان کے مدرسہ تحصیل القرآن اور اس کی تقریباً 350 سے اوپر کے میں شاخیں ہیں، ہزاروں اس کے ممتاز فضلاء ہیں، وہ اس کی ٹریننگ بھی کرواتے ہیں نورانی قاعدے کی، آڈیو ویڈیو بھی ہیں۔ انہوں نے حق القرآن کے نام سے نورانی قاعدے کو تھوڑا سا ترتیب کر کے قاعدہ بھی شائع کیا ہے، حق القرآن مختصر کے نام سے، اور حق القرآن مفصل کے نام سے نورانی قاعدے کی شرح بھی لکھی ہے۔ یہ بھی نورانی قاعدے کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہی سمجھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ شخص ہیں قاری انعام اللہ صاحب، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے شرح لکھی ہے مثالی قاعدہ، لاہور میں تدریس شعبہ تجوید کے مدرس ہیں یہ، اور بہترین اچھے قاری اور بااخلاق اور محنتی آدمی ہیں۔ بعض لوگ کے شعبہ تجوید کے اندر علم تجوید میں، ادا میں اور تجوید عملی علمی میں کافی مہارت ہے ان کو، ہمارے دوست ہیں یہ۔ انہوں نے بھی نورانی قاعدے کا مصنف جو ہے نا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہی قرار دے دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، قاری ہارون المتوکل، یہ کراچی میں ہوتے ہیں، معروف شخصیت ہیں، ان کی کتاب ہے نورانی قاعدہ کیسے پڑھائیں۔ اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس قاعدے کی نسبت اس کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے گجرانوالہ کے معروف شخصیت جن کا ملک بھر میں نام ہے، قاری ریاض احمد انصاری صاحب، شعبہ قاعدہ ناظرہ اور حفظ کے معروف استاد ہیں اور تجوید عملی کے بہت ماہر ہیں۔ وہ ایک عرصے سے قاعدہ پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے قاعدے کو اپنے تجربات کی روشنی میں اضافہ و ترمیم کے ساتھ بھی تجویدی نورانی قاعدے کے نام سے شائع کیا ہے۔ میرے استاد بھی ہیں وہ بھی نورانی قاعدے کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہی سمجھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہم پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے فوراً بعد نورانی قاعدے کے حقوق کے جو اشاعت تھے وہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ اور ان کے بیٹوں کے پاس تھے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ بھی قاعدہ انہوں نے شائع کیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد قاری عبدالرشید لدھیانوی اور
قاری عبدالرشید مہاجر مدنی اور مفتی عبدالحمید لدھیانوی، یہ جو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، انہوں نے اشرا سے نورانی کتب خانہ کے نام سے وہاں سے جو ہے نا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں شائع کی اور نورانی قاعدہ بھی شائع کیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے مدینہ چلے گئے قاری عبدالرشید صاحب، اور قاری عبدالحمید صاحب جو تھے وہ چلے گئے، وہ پہلے ہی سے تھے فیصل آباد میں۔ نورانی کتب خانہ اشرا سے ختم ہو کے فیصل آباد چلا گیا، یوں نورانی قاعدہ وہاں سے شائع ہوتا تھا گلبرگ سے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کی مصروفیات کے باعث وہ اشاعت کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد نورانی قاعدے کو شائع کیا مختلف کمپنیوں نے، ان کمپنیوں میں سے تاج کمپنی نے بھی شائع کیا۔ جب تاج کمپنی نے نورانی قاعدہ شائع کیا تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے نوٹس اس پہ جو ہے نا نوٹس لیا کہ جی ہمارا قاعدہ ہماری اجازت کے بغیر شائع ہوا ہے، تو فوراً تاج کمپنی نے اس کی اشاعت بند کر دی، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، تاج کمپنی نے پھر شائع نہیں کیا۔ یہاں آپ سوچیں کہ اگر یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب کا نہیں تھا تو ان کے پوتوں کو یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ وہ تاج کمپنی جیسی مضبوط کمپنی کو قاعدے کے اشاعت سے روک سکیں؟ یہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے جتنے افراد ہیں ان کو لے لیں یا دیگر ان کے بیٹے وغیرہ لے لیں، یہ نہایت قیمتی لوگ ہیں، بڑی قرآنی حوالے سے ان کی محنت ہے۔ انہوں نے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تو ہم نورانی قاعدے کو شائع کریں، جی ہم نورانی قاعدے کو شائع کریں۔ تو انہوں نے کہا ساری دنیا شائع کرتی ہے، آپ بھی شائع کریں، لیکن ہم لکھ کے اجازت نہیں دیتے۔ یہاں ان کا اجازت مانگنا اور ان کا یہ کہنا کہ ہم لکھ کے نہیں دیتے، یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے۔ اگر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہ ہوتا تو قاری رحیم بخش جو سلسلہ رحیمیہ والے ہیں جی وہ ان سے اجازت کیوں مانگ رہے تھے؟ جی قریب میں جامعۃ الرشید نے بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتوں سے نورانی قاعدے کی اشاعت کی اجازت چاہیے اور کہا کہ جی آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، تو انہوں نے لکھ کے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جس طرح باقی دنیا کر رہی ہے آپ بھی کر لیں، لیکن لکھ کے ہم نہیں دیتے۔ جی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جامعۃ الرشید والوں کو اس بات پر تسلی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے، نہیں تو کون کس سے اجازت مانگتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ، جن کا تذکرہ میں نے پیچھے کیا، معروف علمی شخصیت ہیں، ان کی سادگی پہ قربان جائیے۔ میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو گھنٹوں میرے ساتھ انہوں نے بات کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو جی سادگی بھی، مخلص بھی اور تحقیق بھی کمال کی ہے ان کی۔ یہ انہوں نے نورانی قاعدے کو جب عرب سے شائع کیا، ہدایات کو عربی میں لکھا، تو پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے تقاضا ہوا کہ میں نورانی قاعدے کی تعریف کروں، یعنی اس کو عربی میں منتقل کروں، اس کی ہدایات کو عربی میں منتقل کروں۔ کہتے ہیں میں اس کوشش میں تھا کہ مصنف کی اپنی لکھی ہوئی ہدایات طریقہ تعلیم نام سے مجھے مل گئی۔ جملے پہ آپ غور کریں، کہتے ہیں میں اس کی ہدایات عربی میں لکھنے کی سوچ رہا تھا، تیاری میں تھا کہ مجھے نورانی قاعدے کے مصنف کی طریقہ تعلیم نامی کتاب جو مصنف کی نورانی قاعدے پہ ہدایات ہے وہ مل گئی، تو میں نے یہ سوچا کہ انہی ہدایات کو اپنے نورانی قاعدے کے ساتھ چھاپ دیا جائے اردو زبان والوں کے لیے۔ یہاں ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ سیالکوٹی جو اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کا یہ کہنا کہ مصنف کی اپنی ہدایات لکھی ہوئی طریقہ تعلیم کتاب مجھے مل گئی، یہ جملہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ جیسا محقق آدمی بھی نورانی قاعدے کا مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ قریب زمانے میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اقتباسات فتوی رسم عثمانی۔ اس کتاب کو شائع کرنے والے جو حضرات ہیں ذمہ داروں میں ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب ہیں۔ ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب کو کون نہیں جانتا، جی معروف شخصیت ہیں۔ ان کی زیر نگرانی یا ان کی ٹیم کی زیر نگرانی یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں جن کے رسم عثمانی کے حوالے سے کہ موجودہ قرآن مجید کا جو رسم ہے خصوصاً پاکستان میں وہ رسم عثمانی کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے، اس پہ مختلف حضرات سے انہوں نے فتاوی جات لیے اور میٹنگ ہوئی اور مشورے لیے۔ ان میں ایک شخص قاری عبدالمالک لدھیانوی بھی ہیں۔ تو کتاب شائع ہوتے قاری عبدالمالک لدھیانوی صاحب کا جو تعارف کروایا گیا ہے کہ یہ کون ہیں، تو اس کتاب میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ قاری عبدالمالک لدھیانوی کا یوں تعارف کروایا گیا ہے کہ یہ نورانی قاعدے کے مرتب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑپوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا، ایک علماء کی ٹیم اور جو ٹیم اس بات پہ کام کر رہی ہے کہ موجودہ رسم عثمانی
موجودہ قرآن کا رسم عثمانی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس نازک ترین موضوع کے اوپر اہل علم کام کر رہے ہیں، اور جن میں پاکستان کے اور عرب دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا جائے کہ قاری عبد المالک صاحب نورانی قاعدے کے مرتب قاری نور محمد کے پڑ پوتے ہیں۔ یہ بات یہ بتاتی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے۔ جی تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے نہیں لکھا ہوا، اور یہ قاعدہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قاعدہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے قاری نور محمد صاحب لدھیانوی حقانی مظاہری نور پوری علیہ الرحمہ کا، جو انڈیا میں پیدا ہوئے، انڈیا میں فوت ہوئے۔ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب حقانی ہی کا ہے۔ مزید دلائل کے لیے اور مزید حوالہ جات کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔